امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب یہ گناہ کرتے ہیں، جب یہ کوئی گناہ کرتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اسی فاحشہ پر، اسی گناہ پر ہم نے پایا، آباءنا اپنے باپ داداؤں کو، واللہ امرنا بہا اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس فاحشہ، اس گناہ کا حکم دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آگے قرآن کہتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر بالفحشاء، اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ، بے شک اللہ تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم لوگ کہتے ہو اللہ کے ذمے ایسی بات جسے تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ فاحشہ کرتے ہیں یعنی کوئی بدکاری کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، کون؟ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بے ایمان لوگ، ایمان نہ لانے والے لوگ جب کوئی فاحشہ کرتے، کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی پر اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، صحابی ہیں نا، انہوں نے جو تفسیر کی ہے، قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے کہا یہاں فاحشہ سے مراد یا طوافہم بالبیت عراتا، ننگے ہو کر طواف کرنا مراد ہے۔ فاحشہ ایک عام لفظ ہے، کوئی بھی بدکاری ہوگی، گناہ ہوگا تو فاحشہ، فحشا دونوں قرآن میں یہ بھی آ گیا ہے، اور یہاں پہ خاص گناہ مراد ہے، وہ خاص گناہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں کہ بعض لوگوں کا ننگے ہو کر طواف کرنا، یہ حضرت عطا مفسر نے کہا فاحشہ سے مراد شرک ہے، مطلب یہ ہوا جب یہ مشرکین شرک کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسی پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو۔ اور پہلی تفسیر میں ننگے ہو کر طواف کرنا جب منع کیا جا رہا تھا، اسلام آیا شروع میں منع کیا گیا، کہا کہ نہیں، ہم نے تو اسی طریقے سے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ بنو عامر، کیا نام آئے گا آگے تفسیر میں؟ بنو عامر، قبیلہ بنو عامر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور قریش بڑے چالاک، یہ کپڑا پہن کر طواف کرتے تھے، اور قریش کے لوگ حج بگڑی ہوئی صورت میں تھا نا بھائی، خانہ کعبہ ہمیشہ تھا، تو اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے بھی بگڑی ہوئی صورت میں حج تھا، جو چاہتے وہ کرتے تھے، تو اسی میں ایک ان کا یہ بھی من چاہا طریقہ تھا، نفسانی، ننگے ہو کر طواف کرنا۔ تو قریش بڑے چالاک، ہاں قریش کیا کرتے تھے، کوئی بھی دوسرے قبیلے کا شخص سے، اس کا وفد شخص سے، حجاج اس کے جو حاجی آئیں گے، ارے بھائی حاجی کہنا بھی مناسب نہیں ہے نا، تو وہ کعبہ کا طواف ایسے نہیں کریں گے، اپنے کپڑے میں کریں، ہمارا کپڑا لیں،
ہمارا ڈریس لیں قریش کا اسی میں کرنا ہے. تو کچھ لوگ لیتے تھے, زیادہ تر لوگ نہیں لیتے تھے. بنو عامر قطعی نہیں لیتے تھے, نہیں لیں گے. تب یہ مجبور کرتے تھے کہ نہیں اپنے کپڑے میں نہیں کر سکتے, وہ لگے ننگے ہو کر طواف کرنے, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب جب منع کیا گیا کاہے کو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے, اللہ کا گھر ہے نا. تو اب کیا کہا, ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی ننگے ہو کر طواف کرتے ہوئے. استغفر اللہ. انسان جتنا کچھ بگڑ سکتا ہے, حضور کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے, ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے, متصل جو زمانہ لگا ہوا تھا, وہ زمانے میں سارے بگاڑ مل سکتے ہیں آپ کو. مثال میں تاریخ میں اور مثال میں پیش کی جا سکتی ہیں. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ وہ گناہ نہ کرتے رہیں. کوئی گناہ تھا ہی, کچھ چھوڑا ہی نہیں. انسانیت مارے شرم کے پانی پانی ہو جائے. اب یہی مثال کیا کم ہے, خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرنا. چلو ہو گئی بات, ہو گئی. قال عطا نے کہا کہ جو یہاں پہ شرک کے مراد ہیں. عبداللہ بن عباس نے کہا یہاں پہ ننگے ہو کر طواف کرنا فاحشہ کہلایا ہے, قرآن نے کہا ہے. والفاحشہ تو آگے ایک جنرل قول بیان کر رہے ہیں کہ فاحشہ یہ ہے کیا, اسم لکل فعل قبیح بلغ النہایۃ فی القبح. عربی میں فاحشہ ایک اسم ہے, ایک لفظ ہے, ورڈ ہے, اور یہ ہر اس گناہ پر یہ بولا جاتا ہے جو گناہ قباحت میں, اپنی مذمت میں, اپنی قباحت میں, برائی میں وہ حد سے بڑھ چکا ہو. سمجھے, یہ ہے تو گناہ, بڑا گناہ. قالوا وجدنا علیہ آباءنا, تو یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر اپنے آبا و اجداد کو پایا, اپنے باپ داداؤں کو پایا. اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گناہ کیا فنہوا, انہیں منع کیا گیا, کہاں وہ کر رہے ہو ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف. قالوا, تب کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ایسے. اب جب باپ داداؤں کو بدنام کیا تو پھر دوسرا سوال ہوا, این اخذوا آباءکم, کہ تمہارے باپ داداؤں نے طریقہ کہاں کو لیا, کیا دلیل ہے, کیا علت ہے, کیا وجہ ہے کہ انہوں نے طریقہ لیا. تب بے حیائی کی اب حد ہو گئی, کہا کہ اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے. یہ پوری آیت ختم کر دی قرآن نے. قل اے نبی کہہ دو, ان اللہ لا یامر بالفحشاء, بے شک اللہ تبارک و تعالی, واقعی اللہ تبارک و تعالی فحشاء کا, بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. ارے اللہ تبارک و تعالی تو حکم دیتا ہے کہ صدر پوشی کرو, کپڑوں سے اپنے تن بدن کو ڈھانکو, اور تم حد کر دی تم نے بے حیائی کی کہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. قل, اے نبی آپ کہہ دو, امر ربی بالقسط, اے نبی آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. واقیموا وجوہکم, اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو. عند کل مسجد, ہر مسجد کے پاس, یعنی ہر نماز کے لیے. تفسیر ابھی ترجمہ یہی ہوا ہے, اب آیت میں کچھ ہے نہیں, سب تفسیر میں آئے گا. مطلب کیا ہے, تفسیر میں آئے گا آگے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اسی کو پکارو, مخلصین لہ الدین, دین کو اس کے لیے خالص کر کے. کما بدأکم, جس طریقے سے یا جیسے اس نے تمہیں ایجاد کیا, تمہیں بنایا, یعنی تمہیں پیدا کیا, جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا, تعودون, ویسے ہی تم لوٹو گے. ترجمہ ہوا. تفسیر, قل امر ربی بالقسط, اے نبی آپ کہہ دو کہ میرے رب نے حکم دیا ہے قسط کا, انصاف کا. یہ قسط کیا ہے, انصاف کیا ہے؟ قال ابن عباس, عبداللہ بن عباس مفسر قرآن نے فرمایا, بلا الہ الا اللہ, بالقسط بلا الہ الا اللہ. اللہ نے, میرے رب نے مجھے حکم دیا قسط کا, انصاف کا, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا, اقرار کرنے کا. وقال الضحاک,
حضرت ضحاک مفسر ہیں، کہتے ہیں بالتوحید قسط کا حکم دیا اللہ، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا، مراد کیا ہے؟ دوسری تفسیر توحید مراد ہے۔ تو بات تو وہی ہوئی، لا الہ الا اللہ، یہ تو کلمہ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے صراحتاً کلمہ کہہ دیا کہ مراد ہے لا الہ الا اللہ کا حکم دیا ہے، حضرت ضحاک نے کہا توحید کا حکم دیا، اور دونوں کا مطلب طے ہوا، لفظ بدل گیا۔ تیسری تفسیر وقال مجاہد، حضرت مجاہد کی تفسیر ہے کہ یہاں قسط سے مراد، اچھا، اور ایک مفسر ہے وسدی، مفسر سدی کوفہ کے رہنے والے تھے۔ مجاہد اور سدی دونوں مفسرین کرام کا قول ہے کہ یہاں قسط سے مراد العدل، عدل ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، عدل کا، اعتدال کا، سمجھے؟ آگے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھو ہر مسجد کے وقت، مطلب قال مجاہد وسدی، مجاہد اور سدی تفسیر کر رہے ہیں آیت کے اس جز کا معنی اور اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، یعنی عربی لفظ ہے یعنی، جو ہم بولتے ہیں یعنی ایسا، یعنی ایسا، مطلب یہ ہے توجہوا حیث ما کنتم فی الصلاۃ الی الکعبہ، مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو مسلمانوں، جس سرزمین میں بھی ہو، اور نماز پڑھنا ہے تو نماز میں خانہ کعبہ کا رخ کرو، یہ مطلب ہے۔ وقال الضحاک، حضرت ضحاک کی دوسری تفسیر ہے اذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، نماز حاضر ہو جائے، وانتم عند مسجد، اور تم کسی بھی مسجد میں ہو، فصلوا فیہ، تو اس مسجد میں نماز پڑھ لو، اور ولا یقولن احدکم، اور تم میں سے ہرگز کوئی شخص یہ نہ کہے اصلی فی مسجدی، میں جا کر اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ یہ ہے اسلامی اتحاد، اسلامی جمعیت، جہاں بھی رہو وہاں نماز پڑھ لو اسی مسجد میں، مگر رخ کعبہ کی طرف۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کوئی بھی مسجد دنیا کی خالی نہیں اس چیز سے، جہاں بھی ہو سب کا رخ کعبے کی طرف رہتا ہے، سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ اور ایک تفسیر کر رہے ہیں وکیلا، کہا گیا ہے معنی ہو اجعلوا سجودکم للہ خالصا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، کے تفسیر یہ ہے کہ تم اپنے سجدوں کو خالص اللہ کے لیے کر لو، سجدہ ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا، ورنہ غیر کے آگے، غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں ہوگا۔ وَادْعُوهُ، اسی کو پکارو، یعنی اللہ ہی کو پکارو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تفسیر کر رہے ہیں وَاعْبُدُوهُ، اسی کو پوجو، اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ تفسیر کر رہے ہیں الطاعۃ والعبادہ، دین کو یعنی طاعت و بندگی کو، عبادت کو خالص کرو اللہ کے لیے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں، کسی دوسرے کی طاعت و بندگی نہیں۔ اب کہو کہ حضرت طاعت فرما برداری تو اماں ابا کی بھی ہوتی ہے، بڑے کی بھی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں۔ ماں باپ بھی اگر غلط ڈائریکشن دیں، غلط کام کا حکم دیں، خلاف شریعت کام کرنے کا حکم دیں، تو اس وقت ماں باپ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی، ان کی فرما برداری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ خلاف شریعت کام کا حکم دے رہے ہیں۔ کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے یعنی اللہ نے تمہیں بنایا، بدأکم شروع میں بنایا تمہیں یعنی پیدا کیا، تعودون تم اسی طریقے سے لوٹو گے۔ تفسیر قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے کہا ان اللہ بدأ خلق بنی آدم مؤمنا وکافرا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور سب انسان کو انسان بنایا، لیکن دنیا میں آ کے کوئی کافر ہوا کوئی مومن ہوا، تو دنیا میں جو کافر ہوا اور کفر سے توبہ نہیں کی تو یہی کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا، یہ مطلب ہے، تفسیر یہ ہے۔ اور جو مومن رہا
اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے وہ ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ جو تفسیر کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ تغابن آیت نمبر 2 میں جا کے تفسیر مل گئی۔ قرآن کی یہاں کی آیت کی تفسیر دوسری آیت میں ملی۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ تغابن آیت نمبر 2، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اے انسانوں تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو تم میں بعض کافر ہیں بعض ایمان والے ہیں۔ اب جو جیسا ہے اسی حالت میں اس کی بعثت ہوگی، یعنی دنیا سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ثم یعیدہم یوم القیامہ کما خلقہم مؤمنا وکافرا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا، یعنی بندوں کو اٹھائے گا جس طریقے سے بندوں کو پیدا کیا، یعنی جو ایمان والا رہا دنیا میں آ کر تو ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا، جو کافر رہا یہ توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے تو کافر ہونے کی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس کا مفہوم تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تمہیں اٹھائے گا جیسا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا۔ اس کی ایک تفسیر یہ یہاں نہیں ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے انسان دنیا میں ننگے بدن آیا ہے، سر پر ایک چیر نہیں، ایک کپڑا نہیں، ننگا پیدا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد جب سارے انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے، محشر میں جمع ہوں گے، تو قبر سے نکل کر محشر میں جمع ہونے کی یہ حالت سب ننگے ہوں گے۔ پیدا ہوا تو چھوٹا بچہ تھا، اس وقت حیرت نہیں تھی، حیرت تو اب ہوگی کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے انسان، اور خالی انسان کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں بھائی، ہم قبر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم دفن ہوتے ہیں، ورنہ جو جلا دیا گیا شمشان گھاٹ وہیں سے اٹھایا جائے گا، جو بہا دیا گیا سمندر میں وہیں سے اٹھایا جائے گا، جس کو جلا کر اس کی راکھیں پھونک دی گئی فضا میں، لفظ کن اللہ فرمائے گا وہیں سے اٹھے گا وہ۔ تو سارے انسان جو اٹھیں گے محشر میں سب ننگے ہوں گے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سی حدیث سنی، عائشہ صدیقہ تعجب میں لرز گئیں، یہ عورت ذات تھیں، یا رسول اللہ بعض سب ننگے ہوں گے؟ بس یہ کہا سب ننگے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ حالت ایسی ہوگی کہ نفسی کا عالم ہوگا، اور کسی کو اس چیز کا دھیان تک نہیں ہوگا، نہ تو اپنی شرمگاہ کوئی دیکھ سکے گا اور نہ تو دوسرے کی۔ وہ حواس باختگی عقل کام نہیں کر رہی ہے مگر پیچی ہو رہی ہے، جانا ہے، تو شرمگاہ کا کسی کو خیال تک نہیں ہوگا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جیسا اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی برہنہ بدن پیدا ہوئے ہو، ننگے پیدا ہوئے اے انسانوں، اور اسی عالم میں اسی طریقے سے تم لوٹو گے رب کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پہ ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، ویسے ہی تم لوٹو گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر اس کی موت ہوئی۔ المؤمن علی ایمان، ایمان والا اپنے ایمان پر اٹھایا جائے گا، والکافر علی کفر، اور کافر اپنے کفر پر اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں میں سمجھاؤں گا آپ کو، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول کی اس تفسیر میں، اس تفسیر کی روشنی میں کچھ واقعات سنیے، سب تفسیر اپنی جگہ پر برحق ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کی موت جیسے ہوگی ویسے ہی پیش ہوگا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بری موت سے اللہ کی پناہ مانگو، کہا گیا نا۔ اگر کوئی خودکشی کر رہا ہے پانی میں ڈوب کر کے، اوپر سے گر کر کے، سوچو تو حیرت
ہوتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، اب ویسے ہی پیشی ہوگی، تو گویا کہ وہاں اس کے سامنے کوئی سمندر یا کوئی ندی ہوگا، دریا ہوگا اور اس میں کودتا ہوا ہوگا، ویسے ہی پیشی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا ایمان ہے، اگر کوئی خنجر مار کر کے خودکشی کر رہا ہے تو میدان محشر میں ویسے ہی پیشی ہوگی کہ وہ خنجر مارتا ہوا ہوگا اپنے آپ کو۔ استغفر اللہ، بری موت سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ تو یہاں صرف ایمان اور کفر کی بات نہیں ہوگی، جو بندہ دنیا میں جیسے مرا ویسے ہی پیشی ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے نا کہ شہید جو میدان جنگ میں غزوے میں جو شہید ہوتا ہے تو ویسے ہی پیش ہوگا۔ اگر گردن کٹی ہے مرا کیوں کہ وہ تو زندہ ہے، شہید تو زندہ ہے، گردن کٹی ہے اور روح پرواز کر گئی ویسے ہی حالت میں اس کی پیشی ہوگی، خون بہتا ہوا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اللون لون الدم والریح ریح المسک، شہید کا جو خون ہوگا وہ تو خون کا کلر اور رنگ وہی ہوگا جو لال ہوتا ہے دنیا میں، ہے نا، ویسے ہی رنگ تو رنگ خون کا ہوگا، مگر اس سے مشک و زعفران کی خوشبو پھوٹتی ہوئی ہوگی۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں موت جس حالت میں ہوتی ہے بڑی معنی خیر چیز ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام دعا نہیں مانگتے تھے یا اللہ شہادت کی موت دے، آقا نے یوں ہی دعا نہیں فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں غزوہ کرتے کرتے مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ فاروق اعظم نے دعا کی، بار بار دعا کی، یا اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور شہادت بھی کہاں، شہادت کی موت بھی کہاں، میدان جنگ میں نہیں، کیا کہا تھا، کیا دعا کی تھی، مدینہ طیبہ میں رہ کر کے، وہی ہوا۔ ابو لولو فیروز مجوسی غلام جو زرتشت تھا، آتش پرست تھا، آگ پوجنے والا غلام تھا، مارا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب باتوں سے صرف سمجھانا اور کہنا یہ مقصد ہے کہ جس کی موت جس حالت پر ہوگی وہی حالت کے ساتھ اس کی پیشی ہوگی۔ اس طرح وہ کیا ہے، بخاری کتاب الرقاق میں حدیث ہے، امام بخجی یہاں پہ ہے حدیث، مگر حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ ٹکڑا یہ ہے کہ کوئی بندہ بظاہر دیکھنے میں جنتی کام کرتا ہے مگر وہ ہوتا ہے جہنمی، اور کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں برا کام کرتے ہیں، جہنمیوں والا کام کرتے ہیں، مگر ہوتے ہیں وہ جنتی۔ کیا مطلب، کفر و اسلام کی لڑائی ہو رہی ہے، کفر و اسلام کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، ایک شخص سرکار ہیں بنفس نفیس غزوے میں موجود ہیں، صحابہ میں سے ایک فرد، ایک شخص، تو ابھی تک تو وہ صحابی ہی تھے نا، بڑھ کے لڑ رہے ہیں، بڑھ کے غزوہ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، جو سامنے کافر آیا مار دیا، آگے بڑھ رہے ہیں، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں، ارے خوب جان پر کھیل رہے ہیں، پھر پلٹ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں دیکھیے، واہ کیا وہ جوش جہاد میں بھرا ہوا ہے اور بہت بہترین وہ لڑ رہا ہے، بہتوں کو مار دیا کافروں کو۔ سرکار نے فرمایا ہوا فی النار، ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ معمولی واقعہ ہے، ہم ہلکے میں لیتے ہیں، حضور موجود ہیں، ہوا فی النار، وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام عقل دنگ ہو گئی کہ کیا ماجرا ہے، سب سے بڑا جیالہ آج کا وہی ہے، ہیرو ہے لڑائی کا، اور فرما رہے ہیں آقا کہ وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ چندے صحابہ لڑ بھی رہے ہیں اور اس کے پہلو میں لڑ رہے ہیں، آس پاس لڑ رہے ہیں، دیکھ نگاہ رکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ آقا نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے وہی ہوگا، مگر دیکھا تو جائے انجام کیا ہوتا ہے۔ تب تو فرمایا آقا نے لڑ رہا ہے، آخر اس کو بھی زخم لگا۔ اب جب زخم لگا ہے، برداشت نہیں کر پایا، اپنا خنجر مارا اپنے آپ کو، خودکشی ہو گئی کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا تھا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ بات چل رہی ہے اس تفسیر کی کہ جس کی موت جیسے ہوگی ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ حضرت قتادہ نے ایک تفسیر وہ کی ہے جو بہت عام ہے اور بار بار ہم کہتے ہیں، آپ بار بار سنتے ہیں ہم آپ کہ یہاں پہ مراد جیسے پیدا کیے گئے ویسے لوٹاؤ گے، یعنی اللہ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں ملا دے گا اور پھر اسی مٹی سے اٹھائے گا، یہ تفسیر ہے۔
کہتے ہیں کہ یہ تفسیر جا کے مل گئی آیت کریمہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میں.